بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر نذیر صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، کورونا کی وبا نے پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا ہے، اور آج کل جس طرح کی ہم خوفناک تصویریں اور ویڈیوز سوشل میڈیا میں بھارت کے بارے میں دیکھ رہے ہیں، انہیں دیکھ کر بڑی دلی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ انسان تو انسان ہے، بھلے وہ بھارت میں بستا ہو یا دنیا کے کسی بھی اور ملک میں۔ لیکن آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہی وہ بھارت ہے جہاں 150 پہلے وہاں کے ہندو اپنے ہی بھارتی مسلمان شہریوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھتے تھے، ان سے نفرت کرتے تھے، ان پر تشدد کرتے تھے، اور ان کی مسجدوں کو گرا کر وہاں مندر بناتے تھے۔ اور اتر پردیش میں یہ قانون بنایا گیا تھا کہ جہاں بھی مسلمانوں کی مسجد ہوگی وہاں شمشان گھاٹ بنایا جائے گا، جہاں بھی قبرستان ہوں گے وہاں شمشان گھاٹ بنایا جائے گا، اور جہاں مسجدیں ہوں گی وہاں مندر بنائے جائیں گے۔ تو گویا ایک لحاظ سے مسلمانوں کو ہر طریقے سے ان کی ہیوملیشن کی جاتی تھی۔ اور پھر جو شہریت کا قانون بنایا گیا اس میں مسلمانوں کو عدم تحفظ کا شکار کر دیا گیا، بہت سارے مسلمانوں کو دلی کے فسادات میں شہید کر دیا گیا، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا گیا، اور جہاں تک گجرات کا تعلق ہے وہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ زندہ مسلمانوں کو جلا دیا گیا۔ اور پھر پچھلے ہی سال جب ایک بستی میں یہ پتہ چلا کہ کچھ مسلمانوں کو کرونا ہو گیا ہے، وبا کا وہ شکار ہو گئے ہیں، تو پھر چند شر پسند عناصر نے حکومتی اشیرباد کے ساتھ اس پوری بستی کو آگ لگا دی۔ اسی طرح جب تبلیغی جماعت کے کچھ افراد میں کورونا کا ٹیسٹ پازیٹیو آیا تو پھر اس کورونا کو بھارتی میڈیا نے جہادی کورونا کا خطاب دے ڈالا، تاکہ مسلمانوں کے خلاف پورے بھارت میں نفرت کا ایک ماحول بنایا جا سکے۔ اور جہاں تک بھارتی میڈیا کا تعلق ہے وہ تو صبح سے لے کر ساری رات اور سارا دن صرف اور صرف مسلمانوں کے خلاف بغض، عداوت اور دشمنی بھرتے تھے اپنے پورے بھارت میں۔ اور پھر بھارتی مسلمانوں کو لے کر ایک ہی سانس میں پاکستان کو برا بھلا کہا جاتا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جو بھارتی مسلمان ہیں وہ پاکستان چلے جائیں۔ لیکن آج یہ صورتحال ہے کہ پورے بھارت میں اس وقت کورونا کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، لوگ سڑکوں پر مر رہے ہیں، ہسپتالوں ایمبولینسوں کے اندر مر رہے ہیں، آکسیجن نہیں ہے، پورا معاشرہ وہ انتہائی تباہ و برباد ہو کر رہ گیا ہے۔ حکومت کو، ریاست کو، اداروں کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے وہ کولیپس کر گیا ہے، کیا جائے تو کیا کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اس قدر اموات ہو رہی ہیں کہ شمشان گھاٹوں میں جگہ نہیں ہے مردوں کو وہ جلانے کی، یا ان کی جو مذہبی رسومات ہیں ہندوؤں کی۔ اور یہ بھی ایک ستم ظریفی کی بات ہے کہ اب اتنی تعداد میں لوگ اس وبا سے مر رہے ہیں کہ ان کے ورثاء اپنے پیاروں کی لاشیں ہی وصول نہیں کر رہے۔ بہت سے ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں جس میں مسلمان لوگ اپنے ہندوؤں شہریوں کی لاشیں بھی وصول کر رہے ہیں اور ان کے مذہب کے مطابق ان کی آخری رسومات بھی ادا کر رہے ہیں۔ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ مسلمانوں نے اپنی جائیدادیں بیچ کر آکسیجن کے سلنڈر لے کر لوگوں کی، اپنے شہریوں کی اور ہندوؤں کی وہ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ بھارت کے مسلمانوں نے اپنی مسجدیں اور مدرسے ہسپتالوں میں کنورٹ کر دیے ہیں تاکہ اپنے ہندو بھائیوں کو جو ان کے ہم وطن ہیں ان کی مدد کی جا سکے، ان کو آکسیجن دی جا سکے، ان کو ہر طرح کی سہولتیں فراہم کی جا سکیں۔ یہ ایک رویہ ہے جس کے رویے کی وجہ سے اب بھارت کو اور بھارتی میڈیا کو اور بھارتی شہریوں کو احساس ہو رہا ہے کہ ہم نے کس قدر ان لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں۔ اطلاعات اور اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ 100 میں سے جو مسلمان ہیں وہ تقریباً 3 کی اموات ہو رہی ہے۔ اگر 100 بندہ وہ اس وبا سے متاثر ہوتا ہے تو مسلمان اس میں سے 3 مرتے ہیں، جبکہ ہندوؤں کے بارے میں یہ اطلاعات ہیں کہ وہ 100 میں سے 30 مر جاتے ہیں۔ تو اس قدر فرق ہے مسلمانوں اور ہندوؤں کے حوالے سے۔ آپ نے ویڈیو وائرل بھی دیکھی ہے کہ ایک خاتون اپنے بھگوان کو یا بت کو توڑ رہی ہے کہ جب مشکل وقت میں یہ میرا ساتھ نہیں دے رہا، میرا تحفظ نہیں کر رہا، مجھے وبا سے نہیں بچا رہا، تو پھر میں اس کو اپنا بھگوان کس طرح مانوں۔ اسی طرح کی یہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے کہ پولیس والے مسجد کے باہر یہ اعلان کر رہے ہیں
اور امام مسجد سے جو ہے درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے تحفظ کے لیے، اس وبا کو ٹالنے کے لیے آپ دعا کریں، کیونکہ تراویحوں کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ ایک رویہ ہے، اور اب آج یہ صورتحال بن گئی ہے کہ آہستہ آہستہ اب وہی بھارتی میڈیا جو مسلمانوں کو ہر برائی کی جڑ سمجھتا تھا اور پاکستان کو گندی گندی غلیظ گالیاں دیتا تھا، پاکستان نے اسی بھارت کو اب 50 ایمبولینس کا جو ایک بھیجا ہے، ایک مدد کی ہے ایدھی والوں کی۔ اب اس پہ بھی بھارتی لوگوں کو احساس ہو رہا ہے کہ نہیں، پاکستان ایک اچھا ہمسایہ ہے۔ اور بہت سارے ایسے اینکرز ہیں اب بھارت میں جو اب بھارتی مسلمانوں سے معافی مانگ رہے ہیں، اور اپنے دوسرے اس کمیونٹی کے لوگوں کو، اپنے اینکرز کو، صحافیوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے جو گناہ ہیں، اپنی زیادتیاں ہیں مسلمانوں کے ساتھ، جو تم نے ایک متعصبانہ رویہ رکھا ہے، اس کی تم جو ہے وہ معافی مانگو۔ تو یہ ہے آج کی صورتحال کہ وہی بھارت جو 150 سال پہلے بھارتی مسلمانوں کو اپنا دشمن کہتا تھا، آج ان کی تعریف کر رہا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو جس طرح بھارتی مسلمانوں کے ساتھ اور کشمیریوں کے ساتھ بھارتی ریاست نے، وہاں کے میڈیا نے اور عوام نے اور اداروں نے اور RSS نے اور BJP نے ظلم اور زیادتیاں کی ہیں، یقیناً اب انہیں احساس ہو رہا ہوگا کہ ایک مظلوم کس طرح گھٹن کے ماحول میں سانس لیتا ہے۔ جب وہ انتہائی قسمہ پرسی کی حالت میں اپنی جان دے رہا ہوتا ہے تو اس کے پھر کیا احساسات ہوتے ہیں۔ یقیناً یہ عبرت کا مقام ہے، اور بحیثیت انسان ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے وطن عزیز پاکستان کو بھی اس وبا سے محفوظ فرمائے، اور بھارتی شہریوں کو بھی، بھلے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وبا سے محفوظ فرمائے، بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کو اس کووڈ-19 کی بیماری سے بچائے، تاکہ وہ سکھ کا سانس لے سکیں۔ 1.5-2 سال کے دوران جس طرح دنیا بھر کے انسانوں نے یہ مصیبت جھیلی ہے، اس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں کہیں بھی نہیں ملتی۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے YouTube چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیا کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ اگلے ویلاگ تک اجازت، السلام علیکم۔